رسپیکٹڈ ویورز، آج کی ویڈیو کے ساتھ ہمارے پیڈاگاجی کے امپارٹنٹ MCQs کے کمبینیشن سے 120 MCQs کور ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے پیڈاگاجی پورشن کا آدھا حصہ یعنی 5 نمبرز کا حصہ کور ہو جائے گا اور بہت جلد 250 MCQs کا پورا کمبینیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ چونکہ SST کے علاوہ باقی تمام کیڈرز کے پوسٹوں میں پیڈاگاجی کو 10% مارکس دیے گئے ہیں، اس لیے ہم آپ لوگوں کو تمام امپارٹنٹ ٹاپکس پر MCQs پرووائڈ کریں گے۔ السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ رسپیکٹڈ ویورز، ہم نے پچھلے 3 پارٹس میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ 90 MCQs تفصیل کے ساتھ انتہائی آسان طریقے سے شیئر کیے ہیں اور آج ہم 30 مزید MCQs شیئر کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے 3 پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اور چینل پر الگ پلے لسٹ بھی اویلیبل ہے۔ تو رسپیکٹڈ ویورز، دیر کے بغیر چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ کویسچن نمبر 1 ہے For an effective teaching, the teacher must be a subject matter of expert that includes مؤثر تدریس کے لیے استاد کو مضمون کا ماہر ہونا چاہیے جس میں کیا شامل ہے؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی 1, 2 and 3 یعنی all of the above. Command over the subject, the ability to convey knowledge, the ability to apply ideas from one discipline to another. Question number 2 ہے The situation technique of classroom management is a technique where instead of punishing a negative behaviors, the teacher might decide to actually dash the negative behavior. جماعتی نظم و ضبط کی سٹیشن تکنیک وہ طریقہ ہے جس میں منفی رویوں کو سزا دینے کے بجائے استاد دراصل کیا کر سکتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے انکرج، حوصلہ افزائی یعنی داد۔ کویسچن نمبر 3 ہے The extension technique of classroom management is a technique where teacher dash any negative behavior. جماعتی نظم و ضبط کی ایکسٹینشن تکنیک وہ طریقہ ہے جس میں استاد کسی بھی منفی رویے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی اگنور۔ کویسچن نمبر 4 ہے The use of a physical punishment for a class management is called. کلاس مینجمنٹ کے لیے جسمانی سزا کے استعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی کارپورل پنشمنٹ۔ کویسچن نمبر 5 ہے The technique of classroom management where the teacher punishes negative behaviors by removing an unruly student from the rest of the class is called. وہ جماعتی نظم و ضبط کی تکنیک جس میں استاد منفی رویے پر کسی نافرمان طالب علم کو پوری کلاس سے الگ کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ٹائم آؤٹ ٹیکنیک۔ کویسچن نمبر 6 ہے The study of the physical, social and mental aspects of the aging is called. عمر رسیدگی کے جسمانی، سماجی اور ذہنی پہلوؤں کے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی جیرنٹالوجی۔ کویسچن نمبر 7 ہے As pupil gets older, the ability of applying or maintain attention. جیسے جیسے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں توجہ لاگو کرنے یا برقرار رکھنے کی صلاحیت میں کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ڈیکریز۔ کویسچن نمبر 8 ہے The brain dash as pupils get older. جیسے جیسے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے shrinks۔ کویسچن نمبر 9 ہے There is dash in working memory as pupil gets older. جیسے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں کام کرنے والی یادداشت ورکنگ میموری میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی ڈیگریڈیشن، گھٹاؤ یا تنزل۔ کویسچن نمبر 10 ہے According to the philosophy of idealism in education, the subject matter of curriculum should be. تعلیمی فلسفہ آئیڈیالزم کے مطابق نصاب کے موضوعات میں کیا شامل ہونا چاہیے؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی مائنڈ۔ کویسچن 11 ہے In education, dash is used to make inference about the learning and development of students. تعلیم میں طلبہ کی سیکھنے اور نشوونما کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے اسیسمنٹ۔ پیڈاگاجی میں اسیسمنٹ کا مطلب ہے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیت، علم، مہارت اور کارکردگی کا جائزہ لینا، اور مقصد ہے تدریسی عمل کو بہتر بنانا اور تدریسی طریقوں کو مزید مؤثر بنانا۔ کویسچن نمبر 12 ہے
An assessment that is conducted prior to the start of teaching or instructions is called. وہ تشخیص عمل جو تدریس یا ہدایت کے آغاز سے پہلے کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے انیشیل اسیسمنٹ۔ کویسچن 13 ہے an assessment that is carried out through the course is called. وہ تشخیصی عمل جو تدریس پورے تعلیم کورس کے دوران کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی فارمیٹیو اسیسمنٹ۔ کویسچن 14 ہے an assessment is dash if it consistently achieves the same result with the same or similar students. اگر ایک تشخیصی عمل کو بار بار ایک جیسے یا ملتے جلتے طلبہ کے ساتھ ایک جیسے نتائج دیتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ریلائبل۔ کویسچن 15 ہے an assessment is one which measures what it is intended to measure. وہ تشخیص عمل جو وہی چیز ناپتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے ویلڈ۔ کویسچن 16 ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی از کنسرنڈ ود دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈیش. تعلیمی نفسیات کس چیز کے سائنسی مطالعے سے متعلق ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ہیومن لرننگ۔ کویسچن 17 ہے اکارڈنگ ٹو فیمس فلاسفرز ٹیچنگ از اے ڈیش. مشہور فلاسفروں کے مطابق تدریس کیا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے آرٹ۔ کویسچن 19 ہے پروگریسو ایجوکیشن ایمفیسائزز لرننگ بائی. پروگریسو ایجوکیشن کس چیز پر زور دیتی ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی ڈوئنگ۔ کویسچن 19 ہے اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی ایجوکیشنل پروسیس ہیز ٹو سائڈز. جان ڈیوی کے مطابق ایجوکیشنل پروسیس کے کون سے دو پہلو ہیں؟ تو آنسر ہے آپشن بی سائیکالوجیکل اینڈ سوشیالوجیکل۔ کویسچن نمبر 20 ہے اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی which side of the educational process is the basis. جان ڈیوی کے مطابق تعلیمی عمل کا بنیادی پہلو کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی سائیکالوجیکل۔ کویسچن 21 ہے ایجوکیشن از اے پروسیس ان وچ نالج اینڈ اسکلز آر ٹرانسفرڈ. ایجوکیشن وہ عمل ہے جس میں علم اور مہارت طریقے سے منتقل کی جاتی ہے. تو آنسر ہے فرام اے فیو پرسنز ٹو دا نیکسٹ جنریشنز۔ کویسچن 22 ہے an assessment that is generally carried out at the end of a course to assign students a course grade is called. وہ تشخیص عمل جو عام طور پر کسی کورس کے اختتام پر طلبہ کو گریڈ دینے کے لیے کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی سمیٹیو اسیسمنٹ۔ کویسچن 23 ہے which from the following is not a formal assessment. درج ذیل میں کون سا طریقہ باضابطہ یعنی فارمل تشخیص میں شامل نہیں ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی آبزرویشن یعنی مشاہدہ۔ کویسچن 24 ہے which from the following is not an informal assessment. درج ذیل میں کون سا غیر رسمی تشخیص میں شامل نہیں ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی پروجیکٹ۔ کویسچن 25 ہے In John Dewey's student-centered approach of learning, the role of the teacher is of dash. جان ڈیوی کے طلبہ مرکوز سیکھنے کے نقطہ نظر میں استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی فیسیلیٹیٹر۔ کویسچن 26 ہے which from the following is termed as the student-centered learning methods. درج ذیل میں کون سا طریقہ student-centered learning کا طریقہ کہلاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی 1 and 3 only. Direct instructions and cooperative learning. Question 27 ہے the role of a teacher in inquiry based learning is. Inquiry based learning میں استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی facilitator. Question 28 ہے in direct instruction method or lecture method the teacher is considered as. Direct instruction method یا lecture method میں استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی فارمل اتھارٹی۔ کویسچن 29 ہے ان کوآپریٹو لرننگ میتھڈ دا رول آف ٹیچر از آف. کوآپریٹو لرننگ طریقہ کار میں استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی فیسیلیٹیٹر اینڈ ڈیلیگیٹر۔ کویسچن نمبر 30 ہے ان کوآپریٹو میتھڈ ٹیچر ایکٹ ایز اے ڈیلیگیٹر مینز دا ٹیچر ایکٹ ایز اے ڈیش ٹو دا اسٹوڈنٹس. کوآپریٹو لرننگ میتھڈ میں استاد کو ڈیلیگیٹر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ استاد طلبہ کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے؟
تو آنسر ہے آپشن اے ریسورس۔ تو ریسپیکٹڈ ویورز، یہ تھا پیڈاگاجی MCQs کا پارٹ 4 جس میں ہم نے 30 MCQs ڈسکس کر لیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں پارٹ 5 میں مزید 30 MCQs کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل نالج پیج کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔